السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یوصیکم اللہ فی اولادکم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وكساهن وسقاهن من جدته كنا له حجابا من النار يوم القيامة، رواه ابن ماجہ۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین، سامعین و سامعات، دین اسلام میں بچوں کی تربیت پر کافی زور دیا گیا ہے، اور خاص طور پر بچیوں کی تربیت پر، کیونکہ جب کسی بچی کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، تو پورے خاندان اور پورے معاشرے کی اصلاح و تربیت ہوتی ہے۔ ایک بچی کی جب دینی تربیت ہوتی ہے تو اسی تربیت کے نتیجے میں جب بڑی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، ماں بنتی ہے، تو انہی اصولوں اور ضابطوں پر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن کی تربیت میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار رہا، اور پوری امت مسلمہ آج بھی ان کے احسان کے تلے دبی ہوئی ہے۔ انہی میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ دور میں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کی تربیت ان کی ماؤں نے کی۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ کسی امام کی، کسی عالم دین کی تربیت اس کی بہن نے کی، یا اس کی خالہ نے، یا اس کی پھوپھی نے کی، اور ان سے پوری امت نے فائدہ اٹھایا۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، مملکت سعودی عرب ہے، اس مملکت سعودی عرب کے وجود میں بھی اللہ کے فضل کے بعد 2 عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مملکت سعودی عرب کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا جو مرحلہ اور دور ہے، اس کے پیچھے بھی ایک خاتون کا بڑا کردار اللہ کے فضل کے بعد۔ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ جو درعیہ کے حاکم تھے، ان کی جو اہلیہ تھی جن کا نام تھا موضی بنت سلطان القثیری، انہوں ہی نے اپنے شوہر کو آمادہ کیا۔ جب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حریملہ سے درعیہ پہنچے اور اپنے ایک شاگرد کے گھر قیام کیا، تو جب رات میں محمد بن سعود اپنے بیوی کے پاس یا اپنے گھر آتے ہیں، تو رات میں ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر بڑا انعام ہے کہ عالم اسلام کی مشہور اور معروف شخصیت امام محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، اور اس طریقے سے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے یہاں گئے، اور اس طریقے دونوں کی آپس میں بیعت ہوئی، اور اتنی بڑی مملکت وجود کے اندر آئے اللہ کے فضل کے بعد۔ ان کا جو تیسرا دور ہے، جس دور کی شروعات ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی ان کی بہن کا بہت بڑا رول ہے۔ جب یہ لوگ یہاں سے کویت چلے گئے، اور کویت میں رہتے تھے ان کے والد محترم ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اور پورا خاندان یہاں سے منتقل ہو گیا، تو وہاں پر جانے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ ریاض کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ان کی بہن نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا، جن کا نام تھا نورہ بنت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آج انہی کے نام پر دنیا کی سب سے عظیم یونیورسٹی خواتین کی ریاض کے اندر موجود ہے، جامعۃ امیرہ نورہ، دنیا کی سب سے بڑی خواتین کی یونیورسٹی ہے نورہ بنت عبدالعزیز۔
جو ریاض کے اندر واقع ہے۔ یہ جو موجودہ فرمانروا ہیں ان کی پھوپھی تھی اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ تو اتنی بڑی مملکت توحید اور سنت کی، اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد دو عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ آج جس مملکت میں ہم لوگ جی رہے ہیں پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اور توحید و سنت کی صدائیں دنیا کے اندر گونج رہی ہیں۔ اللہ کے فضل کے بعد جس حکومت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے مملکت سعودی عرب ہے۔ تو الحمدللہ جب کسی بچی کی اصلاح ہوتی ہے تو پورے خاندان ہی کی نہیں بلکہ پورے ملک کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر یہ آج کا پروگرام رکھا گیا۔ ہم شیخ کے بہت ہی شاکر و ممنون ہیں کہ اتنی ساری پابند مصروفیتوں کے باوجود بھی ابھی دیکھیے عصر کے بعد سے لے کر کے پھر 9 بجے تک شیخ کا پروگرام ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم شیخ کے شاکر و ممنون ہیں، تمام بچیوں کا اور ان کے والدین کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ اور مزید نہ کچھ کہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور اس طریقے سے بچیوں کی تربیت کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، ان باتوں کی طرف ہمارے رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم اپنے بچیوں کی کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحیح اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے اور اس طریقے سے اپنی بچیوں اور بچوں کی اصلاح اور تربیت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، اور اللہ رب العالمین شیخ محترم کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اور پیاری بچیوں، چونکہ یہ مجلس خاص طور سے ہماری ماں بہنوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ہے، اس لیے کچھ باتیں قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور خصوصاً صحابیات کی زندگی سے اس مجلس میں سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے ایک مسلمان عورت کے لیے رہنمائی ملے کہ اس کو کیسا بننا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے کامیابی، عزت، شرف اس میں نہیں کہ اس نے اپنے اطراف کن چیزوں کو جمع کیا ہے، بلکہ اس کی کامیابی اور سعادت اس میں ہے کہ اس نے اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کیے۔ زیورات، مال و دولت، زیب و زینت، خوبصورتی، اچھا لباس، اچھا گھر، پیسے، ڈگری، دنیا میں سٹیٹس، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کون سی صفات پیدا کرتا ہے، وہ کیسا ہے، اس نے باہر کیا جمع کیا یہ اصل نہیں ہے، اس نے اپنے اندر کیا چیزیں جمع کی، اس نے اپنے آپ کو کیسے بنایا۔ حتیٰ کہ ظاہری اعتبار سے جسمانی قوت یا خوبصورتی اللہ کے نزدیک یہ بھی اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں قوت ہو اور اس کے پاس اخلاق کی طاقت ہو۔ صورت سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک سیرت کی اہمیت ہے، اور چیزوں سے بڑھ کے انسان کے نزدیک اعمال کی قیمت ہے۔ ایک مسلمان کو اعمال جمع کرنے والا، نیکیاں جمع کرنے والا ہونا چاہیے، اور اسے باہر اپنے آپ کو خوبصورت اور مزین کرنے کی بجائے اپنے دل کو، اپنے اخلاق کو مزین کرنے والا، اپنی سیرت کو بہتر بنانے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے کتنا پیسہ جمع کیا، سماج میں اس کا مالی اعتبار سے کیا مقام اور سٹیٹس ہے، یا اسی طرح سے اس نے اپنے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا، دیکھنے میں وہ کیسا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، مالدار ہے، غریب ہے، سرداری دنیا میں اس کو ملی ہے یا وہ ایک عام انسان ہے، امیر غریب، اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی اپنی کمائی نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بناتا کیسے ہے۔ انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر وہ اپنے باہر محنت کرتا ہے، اندر نہیں۔ اچھا گھر لیتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اچھی موٹر گاڑی لیتا ہے، گھر کو خوبصورت بناتا ہے، جھومر لگائے گا، رنگ دے گا، اچھا قالین ہوگا، گھر میں چیزیں لا کر رکھے گا، اچھے کپڑے لائے گا، خواتین زیورات، کپڑے، ہر چیز اچھی لاتا ہے تاکہ وہ اچھا دکھائی دے۔ اچھا دکھائی دینے کے چکر میں اچھا بننے سے انسان رہ جاتا ہے۔ اصل چیز یہ کہ انسان اچھا بنے، کیونکہ اللہ کے پاس اس کو پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے اس کو جانا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، ساری چیزیں انسان سے چھین لی جائیں گی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس ہوگا اس کا ایمان اور اس کے اعمال۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے سامنے حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، اور ہم بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے تو ان کے پاس ان کے زیورات، ان کے لباس، اچھی اچھی چیزیں جو دنیا میں استعمال کرتے تھے، موبائل فون، انگوٹھیاں، سب کچھ نکال لیا جاتا ہے، بس ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک انسان اپنے کفن کے ساتھ جاتا ہے، ساری چیزیں وارث آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان چھوٹنے والی چیزوں کے لیے اپنی ساری زندگی داؤں پر لگا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی چیزوں کے لیے انسان کوشش کرنے کو مؤخر کرتا رہتا ہے، کریں گے آئندہ، وہ انکار نہیں کرتا ہے لیکن اس کو ٹالتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے نکل جاتا ہے، حسرتوں کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، بلکہ کبھی دنیا سے اس حال میں بھی جاتا ہے کہ اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہوتا،
وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ واپس لوٹا دے تاکہ میں وہ اعمال کر کے آؤں جو اب تک چھوڑتا رہا۔ ایمان لاؤں گا، اعمال کروں گا، دین پہ چلوں گا، تیرے دین کو مانوں گا، لیکن زندگی ختم ہو گئی، 50-60 سال کی زندگی اس کو ملی، لیکن اس زندگی کو اس نے برباد کر دیا دنیا ہی کو بنانے میں، اپنی آخرت کو نہیں بنا سکا۔ چیزیں جمع کرنے میں اس نے زندگی لگا دی، اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کر سکا۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے باہر سے زیادہ اپنے اندر کو مزین کرنے کی کوشش کرے، یہی اصل چیز ہے جو اللہ کے ہاں واقعی قیمتی ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے بندے کو اچھا بننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، وہ مومن ہو، تو ایسے انسان کو ہم دنیا میں اچھی زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ، پاکیزہ عمدہ زندگی دیں گے، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر بھی آخرت میں عطا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت سنورتی ہے ایمان و عمل سے، اس میں چیزوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا لباس، زیورات، پیسہ، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، یہ وعدہ مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی قانون اور قاعدہ ہے، اور دونوں کے لیے وعدہ بھی ہے۔ نیک اعمال اور ایمان، اس پر وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں حیات طیبہ ملے گی، اور ہر انسان اس دور میں حیات طیبہ کی تلاش میں ہے، اچھی زندگی وہ چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اچھی زندگی جانتا نہیں کیا ہے، اسی لیے چیزوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، جمع بھی کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ تو محروم رہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ چیزیں جمع بھی کر لیتے ہیں خوش رہنے کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، لیکن افسوس کہ جب جمع کر لیتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ سب جمع کر کے بھی وہ نہیں ملا جس کے لیے جمع کیا تھا۔ زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر میں چیزیں ہیں لیکن گھر میں سکون نہیں، ساری نعمتیں جمع کر لیں لیکن دل میں چین نہیں، اطمینان نہیں، ایک کمی کا احساس ابھی بھی ہے، ایک خلا، وائڈ ابھی بھی ہے، ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، معلوم نہیں سب کچھ ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن سکون نہیں زندگی میں، معلوم نہیں، 50 سوال وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے، نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس کی زندگی میں اعمال نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایمان کی ترقی نہیں ہے۔ باہر سب کچھ ہے، اندر خالی ہے، باہر محل ہے، اندر کھنڈر ہے، کیسے سکون ملے گا کھنڈر میں؟ انسان باہر نہیں رہتا، اندر رہتا ہے، تو اندر کیسے بنایا؟ باہر تو بہت اچھا ہے لیکن اندر کیسے بنایا؟ زندگی میں چیزیں ہیں لیکن اعمال نہیں ہے، سکون اعمال سے ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں مضبوطی باہر جمع کی ہوئی چیزوں سے نہیں، اندر پیدا کی ہوئی مضبوطی سے، اپنے اندر لائے ہوئے ایمان سے ہوتی ہے۔ اس کے اندر کی زندگی، نورانیت اس کے اندر آتی ہے ایمان سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ کو ایمان و عمل سے جوڑا ہے، چیزوں سے نہیں، اس لیے کہ چیزیں جمع کر کے بھی انسان بے چین رہتا ہے۔ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے پاس ساری چیزیں اور بے چینی ہو؟ اس کو خوشی چاہیے لیکن وہ لذتیں جمع کرتا ہے۔ نادان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ لذتوں اور خوشی میں فرق ہوتا ہے، لذتیں خوشی نہیں ہیں،
بلکہ بہت سی لذتیں اکثر ندامت پیدا کرتی ہیں، افسوس پیدا کرتی ہیں، پچھتاوا پیدا کرتی ہیں۔ وہ لذتوں کو خوشی سمجھ لیتا ہے اور لذت کی ساری چیزیں جمع کرنے لگتا ہے۔ جب جمع کر لیتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ لذتوں میں خوشی نہیں ہوتی ہے، خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے، سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اطمینان کے لیے اللہ سے اپنے قلب کو متعلق کرنا پڑتا ہے۔ براہ راست دل کا معاملہ اللہ سے جوڑنے سے دل میں سکون آتا ہے، چیزوں سے نہیں۔ پھر اگر گھر چھوٹا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنا چھوٹا کہ سجدہ کرنے کے لیے بیوی کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہوں، شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی اس گھر میں خوشی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، اور بیوی حیض کی حالت میں ہے، برتن سے پانی پی کے شوہر کو دے دے، شوہر وہیں سے پیتا جہاں سے بیوی نے پیا۔ گھر میں ایک کے بعد ایک چاند گزر جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک ایک دو دو مہینے نکل جاتے ہیں، گھر کے اندر کھانا نہیں بنتا ہے، چولہا نہیں جلتا ہے، اور گھر کے اندر دو کالی چیزوں پر گزارا ہو رہا ہے، کھجوریں ہیں، پانی ہے، بس۔ لیکن دونوں خوش ہیں۔ خوشی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، خوشی دین میں ہے۔ دین پر خوشی میں، دین پر اطمینان میں، اللہ سے جڑنے میں، عبادات میں، اعمال میں، اللہ کی یاد میں سکون و چین ہے۔ آج اس جدید دور میں لوگ چیزوں کو جمع کرنے میں لگ گئے اور ان کی زندگی میں چیزیں آ گئیں لیکن سکون نہیں آ پایا۔ سب کچھ پا کے بھی محروم۔ اس سے برا محروم کون ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی پانے میں لگا دے، پانے کے بعد معلوم ہو کہ جو پانا چاہیے تھا وہی نہیں ہے، پا کے بھی کھویا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا جو نیک اعمال کرے، معلوم ہے کہ شروعات ہوتی ہے اعمال سے۔ اپنے اعمال کو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم؟ آدمی کہاں جا رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھے، کون سے راستے پر وہ چل رہا ہے، کس سمت میں وہ دوڑ رہا ہے۔ کہیں اللہ سے تو دور نہیں بھاگ رہا ہو۔ اللہ سے دور بھاگ کے انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ انبیاء کی سارے نبیوں کی دعوت ہوتی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، دوڑو اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی طرف دوڑو۔ مومن کی، انسان کی دوڑ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف دوڑے، اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں لیکن دوڑنا اللہ کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ سے ڈر کے بھاگنا کہاں ہے؟ کہیں اور بھاگ سکتے ہو؟ نہیں۔ اللہ سے ڈر کے اللہ ہی کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں سب کچھ پا کے بھی انسان پریشان ہے۔ پہلے سے زیادہ ترقیات آج ہیں، لیکن پہلے سے زیادہ پریشان انسان ہے۔ وہ چیزوں کے ہجوم میں اس کا دم گھٹنے لگا ہے، چیزوں کی بھیڑ میں وہ اتنا گھر گیا ہے کہ اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، سانس لینے نہیں ہو رہا ہے اس کو، سب کچھ ہو کے بھی نہیں ہے۔ تو میری محترم ماں اور بہنوں، اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ خوشی چیزوں میں نہیں ہے، خوشی چیزوں کے پانے میں نہیں ہے۔ وہ وقتی خوشی ہوتی ہے، وہ پلیجر ہے۔ پلیجر اور ہیپینس میں فرق ہوتا ہے، لذتوں میں اور خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ چیزوں کو پانے میں سکون اور خوشی نہیں ہے، اللہ کو پانے میں، اور اطمینان زندگی میں وہیں سے آتا ہے۔ اللہ دلوں میں سکون ڈالتا ہے۔
کوئی اور نہیں ڈال سکتا۔ تو کہا کہ حیات طیبہ ملتی ہے کس کو؟ مرد کو بھی، عورت کو بھی، لیکن کس بنیاد پر؟ عمل صالح جو ایمان سے نکلا ہو، ایمان کی بنا پر ہو، ایمان کے ساتھ ہو، ایمان و عمل۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہم ان کو اجر بھی ان کا عطا کریں گے۔ بہترین اجر اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اور بہت سارے اعمال سے تو اللہ درگزر کرے گا۔ ان کے اچھے اعمال کو دیکھتے ہوئے کوتاہیوں سے اللہ درگزر کر کے ان کو بہترین انعام عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ دنیا بھی اللہ بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی ہم کو ملے تو ہم کو شروعات یہاں سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا بنا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہدایت دی، اس لیے کہ قرآن جہاں مردوں کے لیے آخرت کا اور دنیا کا وعدہ کرتا ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی، اسی طرح سے جہاں مردوں کے لیے ہدایت ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کامیاب عورتیں کون ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کا ایک مقام پر خواتین کی صفات بیان کی ہے، ایک ہی آیت میں۔ وہ کیا صفات ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم بڑے وعدے کے حقدار بنیں؟ آئیے آج کی خطاب میں ہم کچھ چیزوں پر غور کرتے ہیں، شاید یہ باتیں مکمل نہ ہو پائیں لیکن کچھ باتیں ہم اس میں سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات مسلمان عورتوں کی ذکر کی ہے، یا کامیاب عورتوں کی ذکر کی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ یہ ماؤں کے لیے بھی ہیں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ بیٹیاں بھی کل ماں بننے والی ہیں۔ یہ بیویوں کے لیے ہے لیکن ان بچیوں کے لیے بھی ہے جو کل کسی کی بیوی بننے والی ہے۔ خواتین دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ اور اگر یہ صفات ہیں تو اس پر اللہ کی طرف سے عظیم اجر کا، مغفرت کا وعدہ ہے۔ وہ سارے وعدے اللہ کے ہمیں مل سکتے ہیں اگر یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ ان 10 صفات کے حامل مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی مغفرت اور اجر عظیم۔ کمی کوتاہی رہ جائے، لغزشیں اور غلطیاں ہو جائیں، اللہ معاف کر دے گا۔ کوشش کرنے والوں کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن جو کچھ کوشش انہوں نے کی اس کا اللہ تعالیٰ چھوٹا موٹا اجر نہیں دے گا، بلکہ کہا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ان کے لیے۔ جیسی بھی وہ کوشش کریں اپنی استعداد کے مطابق، اس لیے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق مکلف ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن انہوں نے اپنی استعداد سے کم نہیں کیا، انہوں نے پوری کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پرفیکٹ بننے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے ہم کو کہا جتنا تم اچھا کر سکتے ہو کرو، تمہاری استعداد کے مطابق۔ تم جتنا اچھا کر سکتے ہو اتنا اچھا کرو، تمہاری طاقت دوسرے سے الگ ہے، لیکن اپنی استطاعت سے کم کوشش نہیں کرنا۔ اگر اتنی کوشش آدمی کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صفات کیا ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام اور اسلامی احکام کی، شریعت کی پابندی کرنے والی عورتیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔
والقانتین والقانتات، دوام کے ساتھ فرما برداری کرنے والی اللہ اور اس کے رسول کی، طاعت کا اہتمام التزام کبھی کبھار نہیں بلکہ مداومت کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں جن کی زندگی میں صدق و وفا ہو، جو بولیں تو سچا کر دکھائیں، زبان سے سچ بولیں اور عمل ان کے سچ کی تصدیق کرتا ہو۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، زندگی میں آنے والے مسائل تکلیفوں پر صبر کرنے والے، دین پر جمے رہنے والے ہر حال میں۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ کی تعظیم کرنے والے، اس سے خوف کھانے والے مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اپنے مالوں میں سے اللہ کی خاطر خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے والے مرد اور اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو اللہ کے انعام کا حقدار بناتی ہیں، صفات جو اندر پیدا ہوتی ہیں، جو زندگی میں اعمال اور اوصاف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور دونوں کے لیے مشترکہ وعدہ ہے، ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ معلوم ہے کہ آخرت کی دوڑ میں اللہ کے ہاں دونوں میں مساوات ہے، دونوں کے لیے برابر کا موقع ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ کے ہاں کسی کے لیے کسی پر ظلم نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے ان اوصاف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحابیات کی زندگی سے۔ سب سے پہلی چیز ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اہل علم خاص طور سے امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ وہ عورتیں، وہ مرد جو اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شرعی احکام میں اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسید الانصاری کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تھے، کہتے میں نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، اور فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، اور حال یہ تھا کہ راستے میں مسجد سے باہر مرد اور عورت، مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہو رہا تھا، بھیڑ میں ایک ساتھ سب مکس ہو گئے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء، آپ نے آواز دے کر عورتوں سے کہا استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، تھوڑا ہٹ کے چلو، راستے کے درمیان سے چلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ علیکن بحافات الطریق، بلکہ تمہارے لیے راستے کے کنارے سے چلنا زیادہ مناسب ہے۔ مردوں کے ساتھ عورتیں کندھے سے کندھا لگا کر اور ان سے مل جل کر چلیں، ایک دوسرے کا دھکا دوسرے کو لگے، یہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ راستے کے کنارے سے چلیں، اپنے آپ کو مردوں سے اور ان کے مس سے بچاتے ہوئے، اختلاط سے بچتے ہوئے۔ بس ایک حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورتوں کا مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے،
راستے میں عورتیں راستے کے کنارے سے چلیں۔ صحابی فرماتے فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ بِاللُّصُوقِهَا بِهِ۔ کہتے ہیں اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ خواتین اتنا دیوار سے قریب ہو کر چلنے لگیں کہ ان کے کپڑے ان کے لباس دیوار کی قربت کی وجہ سے اس میں پھنس جاتے تھے، جھاڑی میں یا اس طرح کی چیزوں میں ان کا کپڑا پھنس جاتا تھا، اتنا قریب ہو کر دیوار سے چلتی تھی۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی عورتوں کا مزاج کیا تھا۔ لا علمی کی وجہ سے کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، غفلت کی وجہ سے انسان بعض اوقات غلطی کرتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی، لیکن شرعی احکام سامنے آ جانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ اپنے راستے کو، اپنے طریقے کو تبدیل کرے، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اپنے راستے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ چڑیا، تتلی، شہد کی مکھی، جانور، ان کا ایک طریقہ ہے، وہ اسی کے مطابق جیتے ہیں، بدلاؤ نہیں آتا اس میں۔ ایک پیٹرن ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، بس اسی کو فالو کرتے ہیں، وہ چینج نہیں کر پاتے اس کو۔ انسان کو اللہ نے عجیب صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی غلط راستے پر جا رہا ہو، اگر وہ ارادہ کر لے تو اپنا راستہ چن کے صحیح کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے، اپنی زندگی کا پیٹرن چینج کر سکتا ہے۔ یہ عجیب صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ بعض اوقات ہم جیتے رہتے ہیں، بس ہم ایسے ہی ہیں، ویسے ہی جیتے رہیں گے، نہیں، کل تک جی لیے جیسا جیے، کوئی بات نہیں، بے پردگی کے ساتھ جیے، کوئی بات نہیں، غلط ہے، لیکن آج تو ہوش آیا، آج معلوم ہوا، آج ہم پردہ کرنے والے بنے۔ بلکہ اس میں صحیح بات یہ ہے اور راجح قول ہی ہے کہ عورت پردہ کرے تو چہرے کا بھی کرے۔ راجح قول ہی ہے کہ پردہ چہرے کا بھی ہونا چاہیے، اسی میں عورت کی بھلائی۔ شیخ الالبانی اگرچہ قائل تھے اس بات کی کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے عورت، واجب نہیں ہے، لیکن ان کے گھر کی عورتیں صاحب چہرے کا پردہ کرتی تھی، اور وہ اسی بات کی تلقین اپنے گھر والوں کو کرتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے جواب خود دیا، اور آڈیو میں ان کا جواب ہے کہ اللہ کے، اور کتاب میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیک عورتیں چہرے کا بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ اس زمانے کی عورتوں کا عام طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا طریقہ یہ تھا۔ لہٰذا ایک عورت کے لیے اعلیٰ یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو چھپائے، اور کیا عورت اس کو نہیں مانتی کہ اس کا چہرہ اس کی زینت میں ہے؟ وہ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھے، پوچھے اپنے آپ سے، کیا چہرہ زینت میں شمار نہیں ہوتا ہے؟ ساری زینت تو چہرے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک عورت کو چاہیے کہ اگر کل تک وہ چہرہ کھلا رکھتی تھی، سوچے اس پر، بھلائی کس میں ہے، خیر کس میں ہے، سماج کی پاکیزگی کس میں ہے، سد ذریعہ کس میں ہے، فتنے کا راستہ ختم کس سے ہوتا ہے۔ مرد اگر بگڑتے ہیں تو کہیں ہمارا ہاتھ تو اس میں نہیں ہے، ہم ان کے مددگار تو نہیں ہوتے کہ وہ نگاہوں کو نہ جھکائیں۔ اگر سب کے چہرے ڈھپے ہوئے ہو، کس کی نگاہ اٹھے گی؟ سماج کو پاک کرنے میں ایک عورت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سماج کے بگڑنے میں عورت کا ہاتھ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سماج کو پاک کرنے میں بھی عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں اختلاط آج مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر خواتین بہت سارے ملکوں میں کالجز میں جاتی ہیں، اور وہاں پر لڑکوں کے ساتھ میں رہ کر اختلاط ہوتا ہے، پکنک پر جا رہے ہیں، آپس میں گاڑیوں پر بیٹھ کر گھوم رہے ہیں، اور بچیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسا اختلاط غیر محرم کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ راستوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے چلنا اس طرح سے کہ ایک دوسرے کو کی قربت اتنی زیادہ ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
مرد الگ رہیں، عورتیں الگ رہیں، عورتیں کنارے سے چلیں، اپنے آپ کو بچا کے چلیں۔ عورت کے مزاج بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے ایک حکم آیا کہ عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور عورتوں کے لیے مناسب ہے، عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور عورتوں کو یہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ذرا بھی دیری نہیں کی، اعتراض نہیں کیا، کہا نہیں کہ راستہ تو ہمارے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے تھوڑی نہ ہے، ہم لوگ بھی اس پر چلیں گے، کیوں ایسا کیوں؟ اعتراض نہیں کیا۔ آج بہت ساری بچیاں تھوڑا پڑھ لیتی ہیں، جدید تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، کوئی حکم ایسا آئے جس میں ان کے لیے تنگی ہو، فوراً دل میں اعتراض آتا ہے کہ ہمارے لیے ایسا کیوں، ہمارے لیے کیوں رکاوٹ، ہمارے لیے کیوں تنگی۔ ان کی بھلائی کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھی تنگیاں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کھانا، یہاں نہیں جانا، فلاں جگہ نہیں کھیلنا۔ بچہ اس کو تنگی کی نگاہ سے دیکھے ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر اسے اس نگاہ سے دیکھے کہ اس کے لیے اس میں بھلائی ہے، وہ خیر خواہ ہیں، اس کو بچاتے ہیں برائی سے، نقصان سے، کھائی کے کنارے مت جاؤ گر جاؤ گے، پانی کے کنارے مت جاؤ ڈوب جاؤ گے، اس کو نہیں سمجھتا ہے، ماں باپ کو سمجھتا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں جتنے احکام ہیں، آج میڈیا میں اس بات کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام عورتوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اب عورتوں کی ساری طاقت اس میں لگ رہی ہے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ان مولویوں کے قید خانے سے نکالیں۔ اسلام مولویوں کا دین نہیں ہے۔ علماء تو صرف دین کو پہنچاتے ہیں، وہ دین بناتے نہیں ہیں، انہوں نے نہیں بنایا دین، یہ اللہ نے بنایا۔ عورت آج اس کو مانے نہ مانے اس کی مرضی، وہ اپنے کام کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو اپنے فیصلے سے بنا سکتی ہے جیسا چاہے، لیکن وہ اپنے انجام کو نہیں بدل سکتی ہے۔ آج وہ آزادی سے جی لیں، اسلام سے آزاد ہو کر جی لیں، ذرا تھوڑا بہت مزہ آ جائے گا، لذتیں اس کے لیے مل جائیں گی۔ مرنے کے بعد کیا؟ مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ آزاد کتنا جی لے گی؟ بے پردہ ہو کے آج خواتین جی رہی ہیں بہت سارے ملکوں میں، خوبصورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جابز کر رہی ہیں، مردوں کے ساتھ میں اختلاط ہو رہا ہے۔ کب تک رہے گی یہ خوبصورتی؟ کیا بڑھاپا نہیں آئے گا؟ ایسے ملکوں میں جہاں عورتوں کی قدر ہوتی ہے خوبصورتی کی بنا پر، بڑھاپا آنے کے بعد کوئی نہیں پوچھتا ان کو، بے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ عورت بڑھاپے میں بھی عزت کی حقدار بنتی ہے، گھروں میں ماں کی صورت میں اسلام اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، کہا میرے سب سے اچھے سلوک کی حقدار کون؟ کہا تیری والدہ، ماں۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا ماں۔ اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں، والدہ۔ کہا اس کے بعد کون؟ تو پھر کہا باپ، باپ کا نمبر چوتھا، 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ آپ بتائیے یہ اسلام ہے کہ ایک عورت جو بوڑھی ہو چکی ہے، ظاہر بات ہے وہ نوجوان تھا، آدمی تھا، ماں بوڑھی ہوگی، عمر دراز ہوگی، کون حقدار ہے میرے اچھے سلوک کا؟ باپ کا ذکر نہیں کیا، کھلایا پلایا، گھر کا ذمہ دار ہے، بڑا ہے۔ آپ نے مرد کا نام نہیں لیا، عورت کا نام لیا، 3 بار، وہ بھی 1 بار نہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ اسلام میں عورت کو مقام دیا گیا ہے ایسے وقت میں جب کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی صحت کھو چکی ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کھو چکی ہوتی ہے، بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے، دانت بھی گر گئے، آنکھ بھی ٹھیک نہیں چلتی ہے، کان بھی صحیح نہیں سنتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی قدر ہے، سب سے اچھا سلوک اس سے کر۔ لیکن مغربی ملکوں میں آپ دیکھیے، اسلام، نئی آزادی، وہاں پر کیا ہے؟ بڑھاپا ماں باپ کا آتا ہے، بوڑھے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے، رکھو ان کو یہاں پہ،
پیسہ دیں گے ہم، ٹھیک ہے سنبھالا اس کو، نرسز سنبھالتی رہتی ہیں، کیا کھلا رہے ہیں کیا پلا رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں سب اچھا رہتا ہے، جب چلے جاتے ہیں واپس سے مصیبتیں شروع۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کرسمس میں کوئی آ رہا ہے، نیو ایئر پہ کوئی آ رہا ہے، برتھ ڈے پہ کیک لے کر آ رہے ہیں موم بتیاں جلا کے، بس ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو گیا، چلو واپس گھر کو، تم پڑے رہو یہاں، سڑتے رہو یہاں پر، ہم ہم اپنی زندگی جئیں گے، انجوائے کریں گے، تم ہمارے انجوائمنٹ میں رکاوٹ ہو۔ ایک عورت سوچے کہ اس کی زندگی کی کامیابی کس میں ہے، وہ خود دین پر چلے، اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرے، تاکہ وہ بچے کل کو اسلام کی بنیاد پر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی خدمت کرنے والے بنے، اس سے محبت کرنے والے بنے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ ماں باپ کا بڑھاپا واقعی بوجھ ہوتا ہے، یہ ایمان ہے جو اس بوجھ کو نہ کے برابر کرتا ہے بلکہ اس کو سعادت بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ دین ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے کی ساری کمیوں کے باوجود بھی قابل قدر اور قابل احترام بنا دیتا ہے۔ اگر دین نکل جائے تو بوجھ کے سوا کچھ نہیں، وہ پیشنٹ ہے خالی، بس وہ پیشنٹ ہے۔ لہٰذا اسلام سے آزاد ہو کر کامیابی نہیں ہے، اسلام کے مطابق خود بھی جینا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ اپنے حال اور اپنے معال، اپنے مستقبل دونوں کے لیے اچھا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی اور قرآن کی اس آیت میں بھی، سب سے پہلی صفت کامیابی کے لیے ہے کہ انسان کے پاس اسلام ہو، ہم اسلام کو ماننے والے ہوں، اسلام کے کسی حکم پر ہم کو شک نہ ہو، کسی حکم پر شریعت کے اعتراض نہ ہو، پردہ، میراث، عورتوں کے حقوق، بیوی کی ماتحتی، ساری چیزیں آج نئے دور میں آ کے عورتیں اعتراض کر رہی ہیں، فیمنزم کی آواز اٹھ رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ آزادی کے نام پر عورت کا استحصال ہو رہا ہے۔ عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میرے لیے پنجرہ نہیں ہے، میرے لیے حفاظت والا قلعہ ہے۔ انسان کا زاویہ ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ کس زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کے دیکھنے کا زاویہ غلط ہو، صحیح چیز بھی غلط دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے عورتوں کے لیے میراث میں ایک ہی مسئلہ دیکھ لیجیے، عورتوں کے لیے میراث میں آدمی کے لیے 2 حصے، تو عورت کے لیے ایک، بیٹے کے اعتبار سے آپ دیکھیں اس کو تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے جائیداد میں اور بیٹی کو ایک۔ بظاہر یہ اعتراض کی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے گھر کا سارا خرچ ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، عورت پر بالکل نہیں۔ دوائی کا خرچ، کھانے پینے کا، لباس کا، ساری چیزوں کا خرچ مرد کو دینا ہے، عورتوں پر کوئی خرچ ہے ہی نہیں گھر کا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جائیداد میں عورتوں کا حصہ رکھا ہے۔ ہوتا تو یہ کہ جب مرد ہی سب کچھ کر رہا ہے تو سارا اسی کو دیا جائے۔ عورتوں کا فائنینشلی گھر میں کیا حصہ ہے؟ کوئی یوگدان نہیں، تو پھر عورتوں کو کیوں دے جائیداد؟ نہیں، اللہ نے عورتوں کو بھی دی۔ عورتوں پر کوئی فائنینشل ذمہ داری گھر کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کو جائیداد میں حصہ دیا گیا اور اس کا مالک اس کو بنایا گیا۔ تو مرد سارا خرچ کرے گا لیکن مرد کو ملے گا، اور عورت کچھ خرچ نہیں کرے گی لیکن پھر بھی اس کو ملے گا۔ تو اس طرح کے کئی احکام ہیں جس میں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ عدل کیا ہے۔ اللہ کے کسی فیصلے میں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی شریعت پر اطمینان رکھیں، خاص کر کے اس دور میں خواتین کے مزاج میں دھیرے دھیرے میڈیا کی وجہ سے باتیں آتی ہیں کہ ہم کو اسلام میں بہت پابندیاں ہیں، مردوں کو آزادیاں ہیں، مردوں کا میدان کار الگ ہے، عورتوں کا میدان الگ ہے۔ شریعت پر راضی رہنا، جو احکام ہیں ان پر راضی رہنا، کیونکہ اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ مردوں کے لیے امتحان کا دائرہ الگ ہے، عورتوں کے لیے امتحان کا دائرہ الگ ہے، اپنے اپنے دائرے میں دونوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ ہم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں ہمارے لیے آزادی ہی آزادی ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں۔
لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت میں ان کے لیے سب کچھ ہوگا جس کی وہ چاہت کریں، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اللہ کا دیدار وہاں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں، کامیاب عورت کون ہے؟ کامیاب عورت وہ ہے جس کا دل اسلام کے احکام پر مطمئن ہو، اور وہ اسلام کی چار دیواری میں جینے کے لیے خوشحالی کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہے۔ میں خوش ہوں اس پر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی۔ یہ اندر سے رضا ہونی چاہیے، اللہ کی شریعت پر رضامندی۔ دوسری صفت عورت کی ایمان اور یقین، جو بھی باتیں کتاب و سنت میں ہیں، جو بھی باتیں اللہ نے بتائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان میں شک نہ ہو، ان پر یقین کریں۔ اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی مدد پر، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے اجر پر یقین ہونا چاہیے۔ دل میں ذرا بھی کھٹک اور شک نہ ہو، یہ صحیح ہے یا غلط، حق ہے یا باطل۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمیشہ حق ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب اس واقعے میں آپ دیکھیں صحابیات کا یقین کیسا تھا۔ قال ابو طلحہ لأم سلیم، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا، لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا، بیوی سے آ کے شوہر نے کہا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اعرف فیہ الجوع، مجھے یقین ہے آپ بھوکے ہوں گے، فہل عندک من شیء، کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ قالت نعم، کہنے لگی ہاں ہے۔ فاخرجت اقراص من شعیر ثم اخرجت خمارا لها، انہوں نے کچھ جو کی روٹیاں نکالی اور اپنا دوپٹہ لیا، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ وہ جو روٹی تھی اس کو اس کپڑے میں لپیٹا اور وہ میرے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور کچھ حصہ اس دوپٹے کا میرے سر پہ ڈال دیا، اس پہ ڈھانپ دیا، اور مجھے بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا اذهب الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل ان رأیت ان تغد عندنا ففعل، جا، انس رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں، کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہنا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے یہاں کھانے کے لیے آئیں، تشریف لائیں۔ قال فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ومعه الناس، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا اور دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ فقمت علیہ، میں جا کے چپ چاپ کھڑا ہو گیا، میں کئی روایت کو ملا کے بول رہا ہوں۔ فنظر الی فاستحییت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے کچھ بولنے میں شرم و حیا محسوس ہوئی، بولنے میں ہمت ہچکچاہٹ ہوئی، بول نہیں پایا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ فقلت نعم، فقال بطعام، کھانے کے ساتھ یا کھانے کے لیے؟ قال قلت نعم، کہا ہاں۔ فقال ومن عندي، قلت نعم، اور میرے ساتھ جو ہے ان کے لیے بھی؟ اب وہ بول نہیں پائے، کچھ کہا کہ ہاں کھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن کہا کہ میرے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی ہے دعوت؟ کہا ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا، جو بھی ساتھ بیٹھے ہوئے سب کے چلو اٹھو، دعوت آئی۔ فانطلق وانطلقت بین ایدیہم، اب جب نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی دوڑا دوڑا آگے بڑھنے بھاگا، حتی جئت ابا طلحہ فاخبرته، آ کے ابو طلحہ کو بتا دیا جو بھی بات تھی۔ فقال ویحک فضحتنا، بربادی ہو تیری،
ہماری عزت ختم کر دی تو نے، فضیت کر دی ہماری. الیس قد علمت ما عندنا، معلوم نہیں تھا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے تجھ کو معلوم تھا نا، پھر ایسا بول کے کیوں لایا ہے کہ سب کے لیے دعوت ہے؟ قلت بلا ولکن لم استطیع ان اقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہا کہ ہاں معلوم تو تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کچھ بول سکوں. کہتے ہیں کہ فدخلت على ام سلیم وانا مدهش لمن اقبل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں ام سلیم کے پاس گیا اور میرے ہوش اڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. قال فقالت ام سلیم ما صنعت یا انس، ام سلیم نے کہا اے انس کیا کر دیا تو نے، کیا کیا تو نے، کیا ہوا؟ فقال ابو طلحہ نے آ کے کہا یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، کہا اے ام سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں. ولیس عندنا من الطعام ما نطعمهم، ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اے ام سلیم، ام سلیم کا حال دیکھیے کیا ہے. فقالت، ایک ہی جملہ کہا، فقالت اللہ ورسولہ اعلم، اگر آ رہے ہیں لے کر سب کو تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ورسولہ اعلم، جب آ رہے ہیں آپ تو بس اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے کرے گا. قال فانطلق ابو طلحہ حتى لقي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ بھی دوڑے دوڑے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. فاقبل ابو طلحہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل، دونوں کے دونوں ابو طلحہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلمی یا ام سلیم ما عندک، اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لاؤ. فقالت انما صنعته لك وحدك، کہ اللہ کے رسول یہ جو کچھ بنایا تھا میں نے آپ کے لیے، اکیلے آپ کے لیے بنایا تھا. فقال ہاتی، کہ اللہ. فاتت بذلك الخبز فامر به ففت وعصرت ام سلیم عکة لها فادمته، وہ روٹی لی، اس کو توڑ کے ٹکڑے کیے اور تھوڑا سا ان کے ہاں گھی یا اس طرح کی چیز تھی اس کو اس پر ڈالا. ثم قال فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو بھی دعا کرنی تھی، جو بھی آپ کو اللہ سے مانگنا تھا مانگا، جو کہنا تھا کہا. ایک روایت میں کہ قال هل عندك سمن، قالت نعم قد كان منه عندي عكة فيها شيء من السمن، قال فأتي بها، کہا کہ تمہارے پاس کوئی گھی یا اس طرح کی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، میرے پاس ایک ڈبیا اس طرح کا برتن تھا، اس میں وہ تھا، میں لے آئی. آپ نے کہا لے آؤ. قال فجئته بها ففتح رباطها ثم قال بسم اللہ اللهم اعظم فيها البرکہ، آپ نے اس کو کھولا اور کہا بسم اللہ، اے اللہ اس میں برکت کو بڑھا دے. قال فقال، اور کہا اقلبیہا فقبلتها، کہا کہ اس کو الٹ دو برتن میں نے الٹ دیا. فعصرها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یسمی، اور آپ نے اس کو مکس کیا روٹی کے ساتھ میں اور آپ اللہ کا نام لے رہے تھے. ثم قال ائذن ل10، 10 کو بلاؤ. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، 10 آدمی گھر میں آئے، پیٹ بھر کے کھایا، باہر نکلے. ثم قال ائذن ل10، پھر 10 کو بلاؤ. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، 10 آئے کھائے باہر گئے. ثم قال ائذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، پیٹ بھر کے کھایا، سیر ہو کر کھا کر باہر گئے. ثم أذن ل10 فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا، سب کے سب آ کے 10 کر کے کھاتے گئے اور باہر سیر ہو کر باہر گئے. اور آدمی کتنے آئے تھے؟ 80 لوگ آئے تھے. ایک روٹی ہے
اس کے ٹکڑے کیے گئے، اس پر جو کچھ بھی گھر میں تھا اس کے اوپر گھی تیل جو بھی تھا ڈال دیا، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کو ایک ایک 10 کو بلا کے کھلایا گیا، سب کے سب کھا کے گئے۔ ثم اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام وجعلت انظر هل نقص منها شيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کھایا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے تو میں اس کھانے کو دیکھنے لگی اس میں سے کچھ کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ففضل فيها فضل فدفعها الى ام سلیم فقال کلی واطعمی جیرانی، کلی واطعمی جیرانک، اس میں بچا ہوا تھا، وہ بچا ہوا آپ نے ام سلیم کو دیا اور کہا تم بھی کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ، یعنی اتنے لوگ 80 لوگ کھا کے بھی وہ باقی رہا اور آپ نے خود بھی کھایا، پھر ام سلیم کو سب کچھ چھوڑ کے کہا کہ تم بھی کھاؤ اور پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ۔ ایک روٹی کے ٹکڑے اتنے کیے گئے اور 10 آدمی آ کے کھا رہے ہیں، 80 آدمی کھا کے پھر بچ رہا ہے، پھر آپ کھا رہے ہیں، پھر گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، میں نے کئی روایت کو جوڑ کے متن ذکر کیا آپ کے سامنے۔ آپ دیکھیے ایک جملہ ان کا تھا، کیا تھا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فیصلہ کیا ہے کہ سب کو لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے راضی ہیں، اللہ ہمارے لیے راستہ نکالے گا، اللہ بہتر جانتا ہے یہ فیصلہ رسول نے کیوں کیا۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ نہیں، تو جب آپ نے فیصلہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوگی۔ ہمیں یقین ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اسی میں خیر ہے۔ یقین ہونا، اطمینان ہونا، دل میں سکون ہونا، شک نہیں کرنا، کیوں ایسا کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سوچ کے کیا ایسا، کیوں حکم دیا اللہ نے ایسا، کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اب یقین، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کا معاملہ اللہ دیکھ لے گا، اس کو یقین ہونا چاہیے۔ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، کتاب و سنت کی جتنی بھی باتیں ہیں، دل میں کبھی اس کے لیے کھٹک اور خلش اور شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ یہ دوسری صفت ہے والمؤمنین والمؤمنات۔ 3 والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له امرأة اخطبها، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ایک عورت کے بارے میں، کہا کہ میں اس کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں نکاح کا۔ فقال اذهب فانظر الیها، جاؤ اور دیکھ بھی لو، جس سے نکاح کا ارادہ ہے اس کو دیکھ لو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، یہ تمہارے نکاح کے بندھن کی پختگی کے لیے، آپسی محبت کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وہ انصاری خاتون تھی جن کو رشتہ میں دینا چاہ رہا تھا، میں گھر گیا، ماں باپ سے ملا اور ان کے سامنے رشتہ اپنا پیش کیا، پیغام دیا، رشتے کی بات کی۔ فَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، اور میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ لو، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، ایسا محسوس ہو رہا تھا ان کے چہروں سے کہ ان کا، یعنی میرا ان کی بیٹی کو دیکھنا ان کو پسند نہیں تھا، ان کے اوپر بہت بوجھ تھا یہ کہ ہماری کماری بچی ہے اور اس کو ایک اجنبی آ کر دیکھے گا، تو اس معاشرے میں یہ چیز نہیں تھی، ابھی تو نیا حکم آنے والا ہے دیکھنے کا، لیکن ان کو تھوڑا سا کراہت محسوس ہوئی کہ ہماری بچی کو کوئی آ کے دیکھے۔ یہ بھی دیکھیے ماں باپ کے لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کے مزاج میں ہونا چاہیے کہ ان کی بچی کو کوئی نہیں دیکھے۔ ہاں دین میں یہ ہے کہ جس کا پیغام آیا وہ دیکھے، لیکن یہ نہیں کہ پہلے سے ہماری بچیوں کو ہم بے پردہ کر کے معاشرے میں لائیں
تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے بچیوں کو شادیوں میں لے جاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ میں. کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں. تو پردے میں رہے گی تو تجھ کو دیکھے گا کون؟ رشتے کیسے آئیں گے تجھ کو؟ ذرا سج دھج کے نکل، زیب و زینت کے ساتھ، زیورات کے ساتھ نکل، لوگ دیکھیں گے تبھی تو رشتے آئیں گے نا، ورنہ عمر نکل جائے گی تیری. تو اس کے نکاح اور اس کے رشتے کے لیے اس کو بے پردہ شادیوں میں، ولیموں میں، یہاں وہاں گھمایا جاتا ہے. ہماری سوچ کتنی گر گئی، ہم کہاں چلے گئے؟ صرف اپنی بچی کی شادی کے لیے، نکاح کے لیے، اس کی زندگی کی خوشحالی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہماری بچی پردے میں رہنا چاہیے. اللہ نے اس کی تقدیر میں جو رشتہ لکھا ہے اس کے مرنے سے پہلے ضرور اس کو مل کے رہے گا. جو رزق اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے مرنے سے پہلے ضرور مل کے رہے گا. جب آنا ہے تب برابر آئے گا. جس عمر میں اس کو رشتہ آنا ہے ضرور آئے گا. ہم اس کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑیں، بے پردگی اختیار کریں، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سارے فیصلے اللہ کے پاس سے ہوتے ہیں. خیر، تو کہا کہ ان کو تھوڑا سا اس میں کراہت محسوس ہوئی. قالت فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها، جس عورت کو میں نے رشتہ بھیجا تھا، جس کے لیے آیا تھا، وہ پردے کے پار تھی، سامنے نہیں آئی، پردے کے پار تھی. اس نے وہ بات سنی جو میں نے کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں دیکھوں. فقالت ان كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرك ان تنظر فانظر والا فانشدك. کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ مجھے دیکھیں تو دیکھ لیجئے، ورنہ میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتی ہوں. یعنی اللہ سے واقعی ڈرتے ہو تو نہیں دیکھنا. ہاں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لینا. کہتے ہیں کأنها اعظمت ذلك، اس عورت کی بات سے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا اس کو دیکھنا اس پر بہت بھاری تھا. یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کوئی اجنبی انسان اس کو دیکھے. پردے کے پار سے وہ بول رہی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا تو دیکھ لیجئے، ورنہ دیکھیے اللہ سے ڈراتی ہوں، ایسا مت کرنا بالکل. یعنی بے پردگی کے ساتھ کسی مرد کے سامنے آنا، وہ اس کو دیکھے، اس کے لیے بہت بھاری چیز تھی. ایک مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سخت بات ہوتی کہ کوئی اجنبی نگاہیں اس کو دیکھیں. پردہ اس کے مزاج میں ہوتا ہے، صرف لباس میں نہیں. لباس میں تو ہوتا ہی ہے لیکن مزاج میں ہوتا ہے. اس کی چاہت اخفاء میں ہوتی ہے. اس کی چاہت یہ ہوتی کہ میں چھپی رہوں اجنبی نگاہوں سے. پردہ اس کا ذریعہ ہے لیکن حجاب کا اس کا مزاج ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ اس پر بہت بھاری تھی چیز. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم اس نے سنا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا تو دیکھ لیجیے. یہ مزاج ہو. آج الٹا معاملہ ہو گیا ہے. آپ غور کریں کہ وہ پردے میں ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو دیکھنا، میں تیار ہوں اس کے لیے. آج الٹا معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پردے کا ہے لیکن پردے کے لیے تیار نہیں. پردے کے لیے تیار نہیں مسلمان بچیاں. اور افسوس کہ ماں باپ بھی دیکھیے بچیوں کو موبائل فون تھما دیتے ہیں کہ دکھی نہ ہو، لے خوش ہو. اور موبائل فون پر وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، فیس بک پہ اپنے فوٹوز ڈال رہی ہیں، اپنے چہرے کے، اپنی مہندی کے، اپنے کھانے کے پکوان کے اور اپنے نئے لباس کے پہن کر لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا مظاہرہ کریں. پیچھے گانے چل رہے ہیں اور یہ گانے گا رہی ہوں. سوچنے کی چیز ہے. جوک بنا رہی ہوں، آواز کسی اور کی اور اس کا جوک ہے، اور ساری دنیا میں وہ گھومتا رہے. واٹس ایپ پہ لوگوں کے آئے، وہ فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ وہ آئے، ٹک ٹاک پہ وہ آئے. اس زمانے کی عورتوں کا آپ دیکھیے، وہ اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی ان کو دیکھے. اور آج مغرب نے ہمارا مزاج بگاڑ دیا ہے. بھائی عورت بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے، خوبصورتی بھی چھپانے کی چیز ہوتی ہے.
خوبصورتی ہے تو ساری دنیا میں عام ہونا چاہیے، یعنی آپ کو سب انجوائے کریں، آپ کی زینت کو سب لوگ انجوائے کریں، آپ لوگوں کے لیے تماشا ہو کہ لوگ اپنی ہوس کو آپ کی دیدار سے اپنی ہوس کو مٹائیں۔ ہر ایرا غیرہ راستے سے چلنے والا بدتمیز اور شریر قسم کا آدمی بھی آپ کو پلٹ کے دیکھے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور آپ خوش ہو جائیں کہ دیکھو مجھ پہ مرنے والے کتنے ہیں، مجھ کو کتنے لوگ لائک کرتے ہیں فیس بک پہ، کتنے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ٹک ٹاک پہ آپ یہ گانا گا کے دکھا دو، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ دیکھتے ہی رہ جاؤ، اور وہ کمنٹ لڑکی پڑھے اور خوش ہو، دیکھو میرے چاہنے والے دنیا میں کتنے ہیں، اور وہ ٹک ٹاک پر آ کر کہے گائز فرینڈز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور وہ یہ کر کے خوش ہو کہ اس کے چاہنے والے دنیا میں ہیں۔ اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، سب اپنی چاہت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی تو اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کچرے کی ٹوکری میں چلی جائے گی۔ آج یہ ہے تو کل دوسری کوئی ہے، ان کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو اپنی چاہت سے مطلب ہے، ان کو کیا اچھا لگتا ہے، تجھ سے اکتا جائیں گے، کسی اور کو دیکھیں گے، کسی اور کی ویڈیو کو لائک کریں گے، کسی اور کی ویڈیو پہ جا کے کمنٹ کریں گے۔ انسان کی حیثیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ لوگ اس کے بارے میں فیصلے کریں اور اس کے بارے میں کمنٹ کریں اور اس کو لائک کریں۔ عورت، مسلمان عورت ایک باوقار عورت ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی اس کی زینت ہوتی ہے، اس کی سیرت اس کا زیور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کی خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کے اخلاق میں ہوتی ہے، اس کی سیرت میں ہوتی ہے۔ انسان کا ایک تصور انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کی شخصیت کا، چاہے چہرہ اس کا کیسا بھی ہو۔ آپ کی سیرت کیسی ہے؟ آپ کا شوہر آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو چاہے یا آپ کے اخلاق کی وجہ سے؟ کیونکہ یاد رکھیں کتنی بھی خوبصورت عورت ہو، وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کم ہوتی ہے، چہرہ جھریوں کا شکار ہوتا ہے، جسم پہلے کی طرح نہیں رہتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ زندگی میں ڈھلان پیدا ہوتی ہے، زینت کم 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 ہوتی چلی جاتی ہے، چہرے پر داغ، جھریاں، آنکھوں کا رنگ، سب کچھ، دانت سب بدل جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس کیا رہے گا؟ اس کے پاس آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت ہی اثر ہوگی۔ اگر وہ مزین ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عمدہ ہے، تو آپ کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی ہے، آپ اس کو بنائیے اور اپنی خوبصورتی کے چکر میں اپنے اخلاق کو بگاڑیے مت۔ لوگوں کے لائک کی وجہ سے اللہ کے ہاں مبغوض نہ ہو جائیں، یہ دیکھیں کہ اللہ بھی ہم کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ مرنے والے ہیں، لوگوں میں اچھے بھی ہیں، گھٹیا بھی ہیں، اور کوئی اچھا آدمی آپ کو لائک نہیں کرے گا اگر آپ بے پردہ ہو تو۔ کوئی اچھا آدمی لائک نہیں کرے گا اگر آپ بے پردہ ہو، تو سب دنیا بھر کے بد اخلاق قسم کے لوگ ہوں گے جو آپ کو لائک کریں گے۔ اس پر خوش ہونا یہ نادانی ہے۔ ماؤں کے لیے میں خاص طور سے نصیحت کروں گا، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ان کو خاص طور سے میں نصیحت کروں گا کہ اپنی خوبصورتی کو ویسا پیش نہ کریں جیسے لوگ ٹھیلے لگا کے دکانوں پہ اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں، کوئی ہے خریدنے والا اس کو، کوئی ہے جو ایک لائک کے بدلے اس کو خریدے، کوئی ہے جو ایک کمنٹ کے بدلے اس کو خریدے، کوئی ہے جو ایک نگاہ دیکھ کر دل میں خاموش کمنٹ دے کہ کتنی خوبصورت عورت ہے، اور آپ اس کو انجوائے کریں کہ دیکھو لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ کتنی خوبصورت عورت ہے۔ بس اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اس پہ خوش ہونا نادانی۔ لیکن ایک عورت ایک باکمال اخلاق والی عورت ہے،
اور وہ گزر رہی راستے سے پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، مجلس میں ہے تو حجاب کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے ہے، اور ہر آدمی اس کا رعب محسوس کر رہا ہے کہ کیسی عورت ہے یہ رائل فیملی کی عورت ہے، یہ ایسی ہے کہ اپنی عزت کو بچا کے رہنے والی عورت ہے، اس کا دبدبا اس مجلس پر ہے، راستے سے گزر رہی ہے کنارے سے، جو لوگ اس کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں، یہ الگ ہے، یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ الگ عورت ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کا احترام لوگ کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کی عزت کریں۔ بد کردار آدمی بھی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت بگاڑ مسلمان بچیوں میں آیا ہے۔ میں بہت خاص دل سے آپ سے بات کہوں گا، اپنے آپ کو اس گندگی سے بچائیے۔ دیکھیے سب لوگ جہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جانا ضروری ہے کیا؟ لوگ گٹر میں جائیں ہم بھی گٹر میں جائیں گے؟ بھیڑ کہاں جا رہی مت دیکھیے، ایک مسلمان عورت کو اپنا راستہ خود طے کرنا چاہیے، بھیڑ کے پیچھے چلنے والی وہ نہ ہو کہ سب لوگ ادھر جا رہے ہیں میں بھی ادھر جاؤں گی۔ آپ تنہا اگر صحیح راستے پر جا رہی ہیں تو ان سب پر آپ بھاری ہیں۔ آپ اپنے آپ کو لوگوں کی طرح مت بنائیے، آپ اس معاشرے کو دیکھیے جو آپ سے پہلے گزرا ہے، صحابیات والا، آپ اپنے آپ کو ان کے راستے پر چلائیے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت یاد رکھنے کی ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، میں نے دیکھا اس خاتون کو اور اسے نکاح بھی کیا۔ وَذَكَرَ مِن مُوَافَقَتِهَا، راوی کہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا میری اس کے ساتھ بہت جمی، میں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم دیکھو اور دیکھنے سے تمہاری آپس کی محبت بڑھے گی، اور جب میں نے اس کو دیکھا اور نکاح کیا تو ہمارے درمیان بہت موافقت رہی۔ یہ دنیا کی جنت ہے، بیوی شوہر کی آپس کی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاجی سے بات کرنا، ایک دوسرے سے محبت کا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی بات کو کنسیڈر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہنسنا، اور ایک دوسرے کو دکھ درد میں تسلی دینا، یہ دنیا کی جنت ہے۔ ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پکنک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپس میں جمع ہو جائیں وہ پکنک ہے۔ اس کو یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں، محبت کرنے والے بیوی شوہر، ان کو کسی پکنک کی ضرورت نہیں ہے، ان کا آپس میں ساتھ میں بیٹھنا اپنے جھونپڑے میں وہی پکنک ہے۔ خوشی آپس کی محبت میں ہوتی ہے، اور محبت کی بنیاد اگر دین ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، اس سے زیادہ اچھی زندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں زیادہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، اور وہ آپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اور آپ آئے گھر اور آپ ڈرے ڈرے تھے، کیا کہا اس وقت میں؟ ہرگز نہیں، آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کہا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کما کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد، یہ حوصلہ، ایک دوسرے کو دینا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا۔ کھانا لے کے جاتی تھی، پانی لے کے جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ غار میں رہتے ہیں۔ تو یہ تعلق بیوی شوہر کا یہ اصل ہے، اور عورت کے لیے پردہ، شریعت کا لحاظ، اپنے شوہر کے لیے مزین ہونا۔ اب دیکھیں کتنی ساری عورتیں ہیں شوہر کے لیے زینت اختیار نہیں کرے گی، لیکن شادیوں میں جائے گی زینت کے ساتھ جائے گی۔ اس کی زینت دوسروں کے لیے ہے، یہ شوہر کے لیے ہے۔ شوہر جاب سے آئے گا، اس کو منہ پھیلا کے بیٹھی گی، شوہر بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ صاف ستھری کنگھی چوٹی کر کے ٹھیک ٹھاک میک اپ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔
لپسٹک لگانا اور منہ پر جو ہے چونا پوتنا، یہ ساری چیزیں فضول کی چیزیں ہیں۔ یہاں وہاں عورتوں کو دیکھ کر پہلا لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر، یہ ساری بکواس چیزیں ہیں، اس سے بچائیں اپنے آپ۔ دنیا کی فاحشہ عورتوں کی طرح زینت اختیار نہ کریں، فلم سٹار کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں۔ نیل پالش، لپسٹک اور یہ چیزیں آپ کے مزاج کو بگاڑیں گی۔ ظاہر کی مشابہت، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، جو جس کی سملیرٹی اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر کی مشابہت باطن کی مشابہت پیدا کرتی ہے۔ باہر سے ہم جیسا بنتے ہیں کسی کی طرح، اندر سے بھی ان کی طرح بن جاتے ہیں۔ دنیا کی فلم سٹار اور ٹک ٹاک والی عورتیں، فحش زندگی گزارنے والی عورتیں، طوائف قسم کی عورتیں، ان کی طرح اوصاف ہم اپنائیں، ان کی طرح ہم زینت اپنائیں، یہ ہمارے طریقہ نہیں ہے۔ ہماری مسلمان عورت سیدھی سادھی، جو کچھ بھی موٹا موٹا اس کے لیے ہے، صفائی کنگھی چوٹی کرے، تیل سر میں ڈالے اور ٹھیک ٹھاک رہے، وہی کافی ہے۔ اس کی سادگی میں اس کی زینت ہے۔ ٹھیک ہے، زیورات وغیرہ جو بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے دین میں اجازت ہے وہ کرے، لیکن فلمی اداکاراؤں کی طرح وہ زینت اختیار نہ کرے، بے حیا مغربی عورتوں کی طرح زینت اختیار نہ کرے، ان کی مشابہت نہ کرے۔ اپنے کردار کو خود بنائیں، اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی خود بنائیں۔ دوسروں کی کاپی کرنا یہ اپنے کو کمتر سمجھنے کی علامات میں سے ہے۔ کسی اور کو کاپی نہ کریں، دوسری قوموں کو کاپی نہ کریں۔ اگر کرنا ہے ازواج مطہرات کو آپ دیکھیے، صحابیات کو آپ دیکھیے، آپ کی سادگی اور آپ کا اعلیٰ اخلاق آپ کو خوبصورت بناتا ہے، بلکہ نہ صرف آپ سے شوہر محبت کرے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی جو میں نے ذکر کی۔ اسی طرح سے کہا والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، سچ زبان میں، سچ زندگی میں بھی، جو بولیں اس کے مطابق جئیں، حق بات بولیں، جھوٹ نہیں بولیں، شوہر سے، بچوں سے، ماں باپ سے جھوٹ نہیں۔ بچیوں کو موبائل ماں باپ نے دے دیا، دوستوں سے، لڑکوں سے بھی چیٹ کرنے لگی، دھیرے دھیرے لڑکیاں تھیں، اب لڑکے بھی فرینڈ لسٹ میں آ گئے، فیس بک پہ بھی سب یہ کر لیا، اکاؤنٹ بنا لیا۔ اب اس کو ریکویسٹ آ رہے سہیلی کی سہیلی کا دوست، اب چھپکے سے اس کو بھی فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب وہ گلدستے بھیج رہا ہے۔ اب آج گلدستے بھیجے، برتھ ڈے کے دن برابر اس کو معلوم پڑا کیونکہ اس نے ڈیٹ ڈال دی اپنی۔ اب گلدستوں کے بعد دھیرے دھیرے وہ دل بھی بھیجنے لگا ہے۔ ماں باپ پوچھ رہے ہیں پڑھائی کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے موبائل پہ؟ ہاں پڑھائی کر رہی ہوں، اسکول سے، کالج سے ہوم ورک آیا ہے۔ کاہے کا ہوم ورک؟ وہ نام کے لیے ہے، لیکن سارا وقت اس کا اپنے روم میں دروازہ بند کر دیتی ہے، سارا وقت اپنا اسی چیٹنگ میں چلا جاتا ہے۔ بلکہ آج کل تو ویڈیو کال بھی کرنے لگ گئی لڑکوں کے ساتھ میں، ہمت کرتے 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 اب وہ عادت بن گئی۔ پہلے ڈر لگتا تھا، اب وہ عادت بن گئی ہے، روٹین بن گیا ہے۔ بلکہ دوست کے کئی دوست ہیں وہ ساتھ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہاں سے ہوٹل میں سے کر رہے ہیں وہ امریکہ میں، اور یہاں سے انڈیا سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے یہ بچی ہمارے گھر میں بیٹھی، ماں باپ سے میرے پڑھائی کر رہی ہے بچی، لیکن یہاں بیٹھ کے ان سے چیٹ کر رہی ہے، ویڈیو چیٹ کر رہی ہے، اور ماں باپ پوچھ رہے ہیں تو بتاتی بہت پڑھائی کا لوڈ بہت زیادہ ہے، مجھ کو کوئی ڈسٹرب مت کرو۔ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، بیچاری ماں بھی ڈسٹرب نہیں کرتی، سارا گھر کا کام کر رہی ہے، کھانا پکانے سے لے کے فرش پوچھنے سے لے کے ساری چیزیں کر رہی ہے۔ میری بچی پڑھ رہی ہے، بچی پڑھ نہیں رہی ہے، بچی غلط سنگت میں پڑی ہوئی ہے، وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اور اکثر ایسی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے جذبات کے اتار چڑھاؤ، ایموشنل یعنی
ڈسٹربنسز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شادی کے بعد وہ خوشیاں نہیں مل پاتی ہیں، ایموشنلی وہ اسٹیبلٹی نہیں رہتی ہے، شوہر سے دل اس طرح سے جڑ نہیں پاتا ہے، کیونکہ کئی بار جوڑا ٹوٹا کئیوں کے ساتھ ہوا ایسا۔ لہذا نکاح کے بعد میں وہ سکون اور وہ محبت نہیں محسوس ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے۔ کئی فیملیز ہیں، کئی لوگ ہیں بولتے ایسا محسوس نہیں ہوتا جیسے واقعی شادی ہوئی ہماری، واقعی قربت شوہر سے محسوس نہیں ہوتی، واقعی قربت بیوی سے محسوس نہیں ہوتی۔ مرد کون سے بہت شریف ہیں، مرد بھی ایسی زندگی جیتے ہیں، اور ان کو وہ ریلیشن شپ میں وہ قربت بیوی کو شوہر سے محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے کئی مرتبہ وہ گزر چکی ہے آن لائن۔ اب وہ بندھن اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ قربت اتنی جینوئن نہیں ہے، اور کئی نکاح ٹوٹ جا رہے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے میں خلا ہو رہا، کیوں؟ دل کے جیسا نہیں ہے، دل کے جیسی نہیں ہے، کیونکہ کئی بار کئیوں کے ساتھ گزر چکا ہے، آن لائن زندگی گزار رہا ہے، کئی خوبصورت عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ویسے ہی کئی ہینڈسم لوگوں کو دیکھ رہی ہے، اور شوہر ویسا نہیں ہے، داڑھی والا ہے، ہاں جبہ کرتا پاجامہ پہننے والا ہے، ویسا نہیں ہے، بات کرنے میں ویسا نہیں ہے جس سے گائز فرینڈز کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کا نکاح ہونے کے بعد میں وہ خوشی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ آن لائن زندگی ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے، اور اس کو ہمارے جذبات کو استعمال کرتی ہے، ہم کو برباد کر رہی ہے زندگی۔ جھوٹی زندگی نہ جیے، سچی زندگی جیے، سچ کے ساتھ جیے۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، میری والدہ نے ایک دن مجھے بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وقالت ہا تعال اعطیک، ادھر آ تجھ کو کچھ دیتی، وقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطی، کیا دینے کا ارادہ تھا، کیا دینے والی تھی؟ قالت اعطیہ تمرا، میں کھجور دینے والی تھی۔ وقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، اگر کچھ نہیں دیتی تم پر جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں بچوں کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں، ماؤں کے لیے خاص بات ہے یہ کہ بچوں سے جھوٹے وعدے اور بچوں کے سامنے جھوٹ ان کی مینٹالٹی کو خراب کرتا ہے۔ جن بچیوں کا نکاح آج نہیں ہوا ہے، ہونے والا ہے، ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اولاد کی تربیت میں سچ اور جھوٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، چاہے وہ قولی طور پر ہو یا عملی طور پر۔ آپ اولاد کے ساتھ میں سچائی کے ساتھ رہیں، جھوٹ نہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں جھوٹ دیکھیں گے، جھوٹ سیکھیں گے، اور جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، یہ آپس کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اور تعلقات کی بنیاد بھروسے پر ہوتی ہے، اور جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ فیملی میں سچائی ہونی چاہیے، ایک دوسرے پر بھروسہ ہونا چاہیے، بھروسے کے لیے سچ ضروری ہے۔ ہم بچوں سے وعدے کرتے ہیں، پورے نہیں کرتے، بچوں سے عذر کرتے ہیں، جھوٹے، بچوں سے عذر، آفس کے بارے میں گھر سے ہی فون کر کے بول رہا ہے میں بھی راستے میں ہوں، اور گھر میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے۔ بتائیے، بچے دیکھ رہے ہیں کہ والد صاحب آفس والوں کو جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی اسکول سے جھوٹ بولے گا، میں ایکسٹرا کلاس میں ہوں اور گراؤنڈ پہ ہوگا، اسپورٹس میں کھیل رہا ہوگا دوستوں کے ساتھ میں، یا معلوم نہیں اور کہاں ہو۔ تو جھوٹ سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے۔ خاص کر کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں بیوی شوہر اور اولاد کے ساتھ میں اور گھر کے ماحول میں جھوٹ نہ ہو، سچائی ہو، اور بھروسہ ہو، شک نہ ہو۔ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو کہ گھر میں لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور سچائی گھر میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے 5ویں چیز جو ذکر کی، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ زندگی میں اچھے اور برے حالات آتے ہیں، ان حالات میں
چاہے برے سے برے حالات آئیں اللہ سے شکایت پیدا نہیں ہونا چاہیے. فقر فاقہ ہو، بیماری ہو، اللہ کی شکایت نہیں ہو، اللہ سے راضی رہنا اور اللہ کے دین پر جمے رہنا، صبر کرنا، شکایت نہیں کرنا. اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کے احکام، کتاب و سنت کی تعلیمات ہماری چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس پر راضی رہنا. اس میں اگر مشقت ہو تب بھی صبر کرنا. فجر کی نماز، گرمی کے روزے، اسی طرح سے شریعت کے دوسرے احکام، ان میں صبر ہو، ان کی مشقت کو ہم برداشت کریں آخرت کے اجر کے لیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا ختم ہونے میں ہے تو یہ آخری بات میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شاید پوری باتیں نہیں ہو پائے گی. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں انہ رأى ام ظفر نام کی ایک خاتون تھی، انہوں نے ان کو دیکھا. تلک امرأة طویلة سوداء على ستر الکعبہ، ایک روایت میں ہے ایک اونچے قد کی کالی عورت کعبہ کے غلاف سے لپٹی ہوئی وہاں کھڑی دکھائی دی. قال علی عباس کہتے ہیں، قال علی ابن عباس، مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الا اریک امرأة من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتاؤں؟ ایک جنتی عورت ہے. قلت بلا، قال هذه المرأة السوداء، کہا کہ ہاں بتائیے کون عورت ہے جنتی؟ کہا یہ دیکھ یہ عورت، یہ کالی عورت. اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت انی اسرع، کہا مجھے مرگی کی شکایت ہے. وانی اتکشف، اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے. فادعوا اللہ لی، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شفا دے. قال ان شئتی صبرتی ولک الجنہ ولا حساب علیک، ایک روایت ہے اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہارے لیے جنت کا وعدہ اور کوئی حساب نہیں ہوگا تمہارا. اگر تم چاہو تو تم صبر کرو، تمہارے لیے آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ صبر کرو، اگر صبر کرو گی تو جنت کا وعدہ ہے اور کوئی حساب نہیں، بلا حساب جنت میں جاؤ. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بیماری سے عافیت دے دے. اس عورت نے فرماتے ہیں فقالت لا بل اصبر ولا حساب علی، کہا کہ نہیں بلکہ میں صبر کروں گی کہ مجھ پر حساب نہ رہے. اب غور کریں، آئی ہے عورت دعا کرانے کے لیے کہ مجھے بیماری ہے اور شفا کے لیے دعا کیجیے، لیکن آپ نے جیسے ہی کہا کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے اور حساب نہیں ہوگا، آخرت کے حساب کا خوف اور جنت کی تمنا اتنی غالب ذہنوں پر تھی کہ ارادہ ہی بدل دیا ہے. ایسی بیماری جس سے چکر آ کے عورت گرتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے، ہوش و حواس نہیں رہتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. راستے پر چلتے وقت، نماز پڑھتے وقت، گھر میں کام کرتے وقت معلوم نہیں کہاں چکر آ کے گر جائے، دورہ پڑے، بے ہوش ہو جائے، تکلیف ہے. لیکن وعدہ نبی کا ہے اور جنت کا وعدہ ہے اور حساب نہیں، اتنی بڑی چیز مل رہی ہے. انسان کی عقل کا کمال حسن انتخاب میں ہوتا ہے. چنتا کیا ہے؟ تو کتنا عقل مند ہے، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ تو نے چنا کیا. تیرا انتخاب تیری عقل کی اونچائی، پرواز بتاتا ہے. اور بہت سمجھدار تھی، بیمار تھی لیکن بہت عقل مند تھی. وہ ایمان والی عورت تھی، کالی تھی لیکن دل بہت نورانی تھا. اس نے کہا بلکہ میں صبر کروں گی اور میرے اوپر کوئی حساب نہیں ہونا چاہیے، میں اسی کو چنتی ہوں. لیکن پھر اس کو واپس یاد آیا کہ ایک مسئلہ تو حل، ٹھیک ہے برداشت کر لوں گی، مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس کو برداشت کر لوں گی، تکلیف برداشت کر لوں گی. اصبر
لیکن مسئلہ ایک عورت سے جڑا ہوا ہے بے پردگی کا. کہیں بھی اب گر جاتی ہوں چہرہ کھل جائے گا، پورا بے پردہ ہو جاؤں گی. فقالت انی اتکشف فادع اللہ لی اللہ اتکشف. کہ اللہ کے رسول میں دورہ پڑتا ہے تو بے پردہ بھی تو ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ سے کم اتنی دعا کر لیجئے کہ اس حالت میں بے پردہ نہ رہوں. فدعا لہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہ دعا کر دی ہے. ہاں، بے پردہ نہ ہو. اللہ جب دورہ پڑے تو اللہ یہ بے پردہ نہ ہو. آپ سوچئے ایک عورت اس حالت میں مکلف بھی نہیں ہے. ایک عورت اگر اس کو بے ہوشی کی حالت ہے تو بے ہوشی کی حالت میں شریعت تو نہیں ہے نا. لیکن اس عورت کی چاہت یہ کہ بے ہوشی کی حالت میں غیر اختیاری طور پر بھی میری بے پردگی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ برداشت کر سکتی ہوں کہ زندگی بھر بیماری کے ساتھ رہوں، یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں بیماری کی حالت میں بے پردہ ہوں. تو اس کے لیے تو کم سے کم دعا کیجیے کہ میں بے پردہ نہ رہوں. آپ اس کی عورت کے لیے وہ ہلکی چیز ہے، زندگی بھر بیماری کے ساتھ جی لینا، صبر کر لینا، وہ ہلکا ہے اس کے لیے. زیادہ بہت سوچا نہیں اس نے، میں سوچ کے آتی ہوں کل بتاتی ہوں، نہیں، وہاں کے وہاں فیصلہ کر لیا، چل جائے گا، زندگی بار چلے گا، مرنے تک چلے گا، اسی کے ساتھ میں جی لوں گی. لیکن میں اس چیز کے ساتھ نہیں جی سکتی کہ میں بے پردہ ہوں. اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس حالت میں بھی، عام حالات میں تو میرا اختیار ہے، میں پردے سے رہتی ہوں، لیکن تکلیف یہ ہے کہ اس حالت میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں اس حالت میں بھی بے پردہ نہ رہوں. آپ نے اس کے لیے دعا کی. جنتی عورت یہ ہے کہ جو کسی حالت میں شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہتی ہے، غیر اختیاری طور پر بھی نہیں، غیر شعوری طور پر بھی نہیں، مجھے اسی دائرے میں جینا ہے. یہ اس زمانے کی عورتوں کا، اور وہ کوئی بہت خوبصورت ایسی عورت بھی تو نہیں تھی نا، کالی عورت ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، بہت خوبصورت تھوڑی نہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوتا ہے. نہیں، پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ اللہ کا حکم ہے، اس کا اہتمام کرنا میری ذمہ داری ہے. اس حالت میں اگرچہ میں بے قابو ہوں، مجھ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا میرے ساتھ، لیکن نہیں، میری چاہت ہے کہ میں ہر حال میں پردے میں رہوں. یہ مزاج ایک عورت کا بن جائے. یہ عورت دنیا کی سب سے اعلیٰ عورت ہے. اونچائی باہر سے نہیں ہوتی ہے، اونچائی اندر سے ہوتی ہے. اخلاق اور کردار کی، مزاج کی، سوچ کی اونچائی انسان میں ہونا چاہیے. آدمی کے زندگی کی سطح اس کی سوچ کی بلندی کے مطابق ہوتی ہے. آج ہم دیکھیں ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں، کہ ہماری سوچ کی اونچائی کیا ہے. وہی عورتیں جو دنیا میں ماڈل بن کے گھوم رہی ہیں، فلم اداکارائیں ہیں، ٹک ٹاک سٹارز ہیں، کون ہیں؟ ہم کس بلندی پہ جینا چاہتے ہیں؟ ان کی بلندی پہ، ان کی اونچائی سے. لائکس کی کثرت ہم کو اعلیٰ بنائے گی، سبسکرائبرز کی گنتی ہماری قیمت طے کرے گی. ہمارے کمنٹس بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. دوسروں کے کمنٹ سے ہم طے کریں گے، دوسروں کے کمنٹس کے آئینے میں ہم اپنا کردار اور اپنی شخصیت اور اپنی قیمت طے کریں گے. ہم کیا ہیں؟ دوسرے آ کے ہم کو بتائیں گے، لچی لفنگے دنیا کے آ کے ہم کو بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں. ہم نہیں جانتے ہم کیا ہیں، اور ہم کو اللہ اس کا رسول بتا رہا ہے کہ ہم کو کیا بننا چاہیے. ہم وہ دیکھیں گے یا لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ ایسا بھی کپڑا پہن کے آؤ نا تو ہم کو دیکھنا ہے آپ کو، اور ٹک ٹاک پہ پھر وہ ڈریس پہن کے آ رہی ہے. فلاں فلم کا گانا گا کے دکھاؤ تو وہ کر کے دکھا رہی. سارے گھٹیا قسم کے لوگوں کی چاہت پوری کرے اور اللہ رب العالمین کی چاہت پوری نہ کرے. کیا زندگی ہے یہ؟ ایک مسلمان عورت، اس کے نزدیک اللہ کی چاہت سب پر مقدم ہوتی ہے. میرا رب چاہتا ہے کہ میں پردہ کروں، میں ایسی حالت میں بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہتی جس میں مجھے ہوش نہ رہے. میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کو پردہ پسند ہے، میرے رب کی چاہت ہے کہ میں پردہ کروں. میں خوبصورت نہیں ہوں،
لیکن پھر بھی میرا رب چاہتا ہے کہ میں پردہ کروں. ساری عورتوں کے لیے حکم ہے، میں اس پردے سے باہر نہیں آنا چاہتی. میرے رب کا حکم میں توڑنا نہیں چاہتی. یہ زندگی ہے، یہ ہائی لیول کی زندگی ہے. انسان کی ذہنی سطح کی بلندی ہے. انسان کی زندگی کا لیول ایک دم اعلیٰ ہونا چاہیے. دوسرے لوگ اس کو متاثر نہ کریں. ایک مسلمان دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا ہے. وہ جس معاشرے میں جس جگہ جاتا ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے. اس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کو صحیح کرتے ہیں. یہ جا کے دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر کاپی، ان کو انفلوئنس ہوتا نہیں. ان کو دیکھ کے یہ بالکل ان کا رعب اپنے اوپر نہیں لیتا، بلکہ اس کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی صحیح کرتے ہیں. وہ انفیریئر محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے. وہ اسلامی احکام کو، اسلامی زندگی کو سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، باقی زندگی نہیں ہے. اسلام کے مطابق جینا ہی جینا ہے، باقی کوئی زندگی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے رب نے ہم کو یہ بتایا اور ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا. ہمارا دین یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری عزت ہے. یہ مزاج اگر ہمارے اندر آ جائے تب جا کر واقعی ہم کو دنیا میں عزت مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی. جو انسان اللہ کے پاس عزت نہ پائے وہ کہیں اور عزت نہیں پا سکتا ہے. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. اللہ جس کا تو والی ہو جائے، جس کا تو دوست بن جائے، جس کا تو نگراں ہو جائے، مددگار بن جائے، وہ ذلیل نہیں ہوتا. اور جس کا تو دشمن ہو جائے وہ عزت نہیں پاتا. عزت پانے کے لیے ہم کو اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنا پڑے گا. دنیا میں عزت بھی آئے گی، دنیا میں مقام بھی ملے گا، اور اسی طرح سے اللہ کے ہاں بھی مقام ملے گا اور دل کا چین و سکون ہم کو نصیب ہوگا. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں. بات بہت طویل نہ ہو جائے اس لیے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے. 5 باتیں میں نے ذکر کی ہیں، 5 باتیں رہ گئی ہیں. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ہم مکمل کریں گے اور مزید دلائل کے ساتھ میں. یہ بہت پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کی صفات بیان کی ہیں، اسی طرح سے مردوں کی بھی. اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہو کر جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور مائیں اپنی بچیوں کو سنبھالیں، ان کو بااخلاق بنائیں، ان کو دین احکام سکھائیں، ان کو گھر گرہستی بھی سکھائیں، کھانا پکوان یہ چیزیں یہ بھی سکھائیں، اور شوہر کے حقوق بتائیں. اور نکاح کے بعد جس زندگی میں وہ جانے والی ہیں اس زندگی میں جا کے وہ لوگوں کا دل جیتنے کے اصول ان کو سکھائیں. کیونکہ نئے گھر میں ماں باپ کے گھر میں بچی ہوتی ہے، وہ پیدائشی طور پر محبت لے کے پیدا ہوتی ہے، وہ گود میں آتی اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن ایسا سسرال میں نہیں ہوتا ہے. جاتی لوگ اس سے محبت کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، معلوم نہیں کیسی ہے، گھر جوڑنے کے لیے آئی کہ گھر توڑنے کے لیے آئی ہے. اس کو سارے لوگ ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے اس کو. اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کا دل جیتنا ہے اپنی خدمت کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، شوہر کا، شوہر کے گھر والوں کا، اپنی خدمت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی دینداری کے ذریعے سے ان کا دل جیتے اور گھر میں اپنی جگہ بنائے. ماں باپ کے گھر میں اس کو جگہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کے آتے ہی جگہ اپنے آپ بن جاتی، بلکہ اکثر اس کے آنے سے پہلے بن جاتی ہے. لیکن سسرال میں جانے والی بچیاں، ان کو وہاں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. ماں باپ یہ نہ کہیں بچیوں کو کہ ذرا بھی کچھ ہوا تو رات کے وقت میں بھی ہم کو بتا دینا، اور پھر یہاں سے ٹریننگ ان کو دیں کیسے جنگ جیتنا ہے. نہیں، اس سے گھر ٹوٹتا ہے. ان کو تلقین یہ کریں صبر کرو، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، چھوٹے موٹے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، صبر کرتی رہو، اچھے سے زندگی گزارو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے شوہر کا دل جیتو، گھر والوں کا اگر فیملی ہے، ساس سسر بھی ہیں، ان کا دل جیتو. یہ نہ سکھائیں کہ میرا کام نہیں ہے ان کی خدمت کرنا. ان کی خدمت کرو گی، شوہر کا دل جیتو گی، اور ان کا بھی، اور گھر سکون والا بنے گا. اپنے اوقات کی تنظیم کر کے، اپنے اخلاق کو سنوار کے، اپنی عبادات کا اہتمام کر کے، اور اگر بچے گھر میں ہیں تو ان کی تربیت کر کے اور گھر کا ماحول دینی بنا کے
گھر دنیا کی جنت بنتا ہے، چاہے چیزیں گھر میں کم ہو تو اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، اچھے انسان بنیں۔ مومن محبت کرنے والا اور محبت پانے والا ہوتا ہے۔ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں، اس انسان میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے محبت کرنے والا، الفت رکھنے والا اور نہ دوسرے اس سے محبت کریں۔ ایسی زندگی آپ جئیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ سے محبت کرنے کے لیے، آپ کی قدر کرنے کے لیے، آپ کا احترام کرنے کے لیے۔ ہماری بچیوں کو ایسا بنائیں، مائیں اپنی بچیوں کو ایسا بنائیں اور خود بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں آپ سے محبت کرنے کے لیے مجبور ہوں، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی دینداری کی وجہ سے، آپ کی سچائی اور وفا کی وجہ سے۔ شوہر صرف آپ کی ضرورت پوری نہ کرے، چیزیں لا لا کے آپ کو نہ دیں اور پٹک کے پھر چلا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کو آپ کے پاس بیٹھنے سے سکون محسوس ہو۔ وہ اللہ کا شکر کر کے اللہ نے ایسی بیوی دی، ایسا اپنے کو بنائیں۔ یہ بہت سکون کی زندگی ہے، اسی میں خیر ہے۔ آج گھر بہت ٹوٹ رہے ہیں اور گھروں میں سکون نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے بگڑ رہے ہیں۔ باپ اور ماں کے جھگڑے دیکھ دیکھ کے بچے اس دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں، اس گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں اور ٹک ٹاک میں اور یوٹیوب میں اور اسی طرح سے فیس بک میں اور واٹس ایپ پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بچے وہ اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، وہ فرار ہونا چاہتے ہیں اس جہنم سے۔ اپنے گھر کو جہنم نہ بننے دیں، اپنے گھر کو دنیا کی جنت بنائیں۔ لیکن یہ چیزوں سے نہیں بنے گا، یہ گھر کے آپس کے تعلقات اور سب سے پہلے اللہ سے اپنے تعلق سے بنے گا۔ جب ہم اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر لیں گے اور آپس کے تعلقات صحیح کریں گے، سارا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین کے مطابق جینے والا بنائیں۔ اور میں پھر اپنی ماں بہنوں سے اور بچیوں سے کہوں گا کہ اس بگاڑ کے دور میں آپ لوگوں کے لیے روشنی بنیں، اس اندھیرے میں آپ لوگوں کے لیے روشنی بنیں، اس بگاڑ کے دور میں آپ لوگوں کے لیے اسوہ بنیں۔ اس بہاؤ میں بہیے مت، اس سیلاب کا شکار نہ ہو۔ بے دینی، بے حیائی کا جو سیلاب آ رہا ہے، آپ اس کا شکار نہ ہو، بلکہ آپ اس میں باندھ کی طرح اس کو روکنے والے بنیں۔ آپ کا کردار ایسا ہو کہ دوسری بچیاں، دوسری خواتین آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح کریں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر اعتماد ہو کہ ہماری کامیابی دین میں ہے، ہماری کامیابی خوشحالی دین میں ہے، اس سے باہر نہیں، ہلاکت ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب ہم زندگی گزاریں گے، ساری خیر وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اللہ تعالی اس بات کے سمجھنے کی توفیق دے کہ کامیابی دین میں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر آئے گا یا اور دین چاہے گا، اسے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسلام ہی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق جینے کی اور اسلام ہی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی باتیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے شیخ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ بس ایک دو باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں میں۔ شیخ محترم نے وراثت کے تعلق سے بہت پیاری بات کہی کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حصہ ملتا ہے، تو اس کی وجوہات شیخ نے بتائی ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہے جو بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں عورت دو جگہ سے وارث ہوتی ہے، مرد کو صرف ایک جگہ سے وراثت ملتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مال میں بھی وارث ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس بھی وارث ہوتی ہے۔ مرد کے لیے ایسا نہیں ہے، مرد کو صرف ایک جگہ سے وراثت ملتی ہے، اسی لیے مرد کا حق زیادہ رکھا گیا شریعت کے اندر۔ جو آج اعتراض کرتے ہیں کہ بھی مردوں کا زیادہ حق ہے وراثت میں لڑکیوں کے مقابلے میں، تو آپ غور کریں کہ عورت کو دو جگہ سے وراثت ملتی ہے، مرد کو یہ حق نہیں ہے یا یہ اس کو دو جگہ سے وراثت نہیں ملتی۔ تو کتنا بڑا حق دیا اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں عورتوں کا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ہم لوگ بھی بہت سارے، ہم میں سے اکثر لوگ بچی کی شادی ہونے کے بعد اس کے گھر کو بگاڑنے میں ہمارا بھی بہت بڑا رول کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انجانے میں، نادانستہ طور پر۔ بچی کی شادی کہیں ہماری طے ہوتی ہے تو بچی سے کیا کہتے ہیں، بہت بڑا گھرانہ، اچھا خاندان ہے، بہت مالدار ہے، جا کر کے عیش کرو گی، بہت آرام کرو گی، مہرانی کی زندگی گزارو گی، شہزادی بن کر کے رہو گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچیوں کو اس طریقے بتاتے ہیں۔ اب بچی وہاں جاتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ ہم اس کو صبر سکھائیں کہ ایک نئی زندگی کی تمہاری شروعات ہے، ہم نے بہتر رشتہ دے کر کے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن زندگی ہے، زندگی میں ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تکلیف بھی آئے، صبر کرنا اس کے اندر۔ شوہر کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ماں باپ کا بڑا حق ہوتا ہے لڑکی کے پاس، لیکن شادی ہو گئی، شوہر کا بڑا حق ہو گیا، ماں باپ سے بھی بڑا حق شوہر کا ہو گیا۔ اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اگر میں حکم دیتا عورتوں کو تو اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، نہیں کہا اپنے باپ کا سجدہ کریں۔ شادی سے پہلے لڑکی کے لیے ماں باپ کا بڑا حق ہے، شادی کے بعد شوہر کا بڑا حق ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کو ساری تعلیم دیں۔ آپ کے پاس مال ہے، بہن فون کرتی ہے کہ مجھے تکلیف ہے، بھائی کہتا ہے چلے آپ خلا لے لو، بہت مال اللہ نے مجھے دیا ہے، ہمارے سارے بچے کھاتے ہیں، تم بھی کھانا کیا ہے۔ ایک سال گزرتا ہے، دو چند مہینے، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے کہانی۔ یہ سب غلط ہے طریقہ۔ ہم ان کو صبر سکھائیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، صبر کریں، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہم مال کے نشے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس مال کی کمی نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس مال، آؤ ہم تم کو رکھیں گے اور تم کو ساتھ رکھیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چند مہینے گزرتے ہیں، اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی نہیں بوجھ برداشت کر سکتا اپنی بہن کا یا کسی اور کا۔ جی ہاں، خاص طور سے اگر بیوی آ گئی ہے تو اس کے بعد اور بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنی بیٹیوں کو صبر کی تعلیم دے، صبر کے اندر انسان کی نجات ہے، صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اسے آپ اس طرح کی ہم تعلیم دیں گے تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، کچھ تکلیف آتی ہے، برداشت کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیں، وہاں جانے کے بعد پھر جو ہے ہم یعنی عورت لڑکی برداشت نہ کر سکے۔ تو ماں باپ کو صبر کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے بہت ہی قیمتی باتیں رکھی ہیں۔ اگر ان باتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو ہمارا گھر جنت بن سکتا ہے دنیا کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔